اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر صاحب، آج ہم دہشت گردی پہ بحث کرنے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی اب ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اس پہ آپ 2-3 دن لوگوں کو بولنے دیں، اچھی تجاویز آ جائیں گی۔ ہمارا اور کیا کام ہے؟ یہ جو ہم چھٹیاں دیتے ہیں کہ فلانی دن کے بعد وہ ہوگا، چلتا رہے پارلیمنٹ، بچیاں بولیں گی، بہنیں بولیں گی، آج بھی چلائیں گے، کل بھی چلائیں گے۔ دیٹس گڈ۔ 3 دن کم سے کم اس کو چلائیں۔ جناب اسپیکر، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں تھوڑا ٹائم لوں گا، نہ کسی کو میں نے کبھی، اب میرے کولیگ رہے ہیں تقریباً 20 سال سے، نہ میں اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتا ہوں، نہ لوگوں کو الٹی پلٹی سناتا ہوں۔ البتہ جو حق ہوتا ہے اس کا اظہار نہ کرنا پھر کرائم بن جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، دہشت گردی کہاں سے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی؟ تھوڑا سا میں نے پیچھے جانا ہوگا۔ جب جناب اسپیکر پشاور کے ایئر بیس بڈبیر سے طیارہ امریکن اڑا، اس نے روس کی جاسوسی کی۔ امریکیوں کو پتہ نہیں تھا کہ روسی ٹیکنالوجی میں آگے جا چکے ہیں۔ انہوں نے میزائل سے اس جہاز کو گرا دیا۔ اس کے پائلٹ کو کہا گیا تھا کہ اگر خطرہ ہوا، یہ زہر کی گولے یہ کھا لیجیے، اپنی کنفیشن نہیں کرنی۔ لیکن مشکل ہوتا ہے، لوگ صرف خودکش حملہ اور یہ کمال کرتے ہیں۔ اس آدمی کو روسیوں نے گرفتار کیا، اس نے سب کچھ بتا دیا کہ پشاور میں بڈبیر ایئر بیس ہے، وہاں سے میں اڑا ہوں۔ خروچیف نے باقاعدہ جوتا نکال کے وہ مارا تھا ٹیبل، اس پہ کہا تھا کہ میں نے پشاور پہ سرخ نشان لگا دیا ہے، یہاں سے جاسوسی ہوتی ہے ہمارے ملک کی۔ اس وقت سے جناب اسپیکر، امریکی روسیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا چاہتے تھے۔ اس کا موقع 2 دفعہ انہیں ملا۔ جب چیکوسلوواکیہ میں روسی فوجیں داخل ہوئیں، امریکہ نے اوائڈ اس لیے کیا کہ انہیں یورپ پیارا ہے، یورپ ان کا ملک ہے، وہاں کے انسان کو وہ انسان سمجھتے ہیں۔ اس نے نہیں روکا۔ پھر دوسری دفعہ بلغاریہ میں بول رہا ہوں، دوسری دفعہ وہ گسے بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن اس میں دسمبر جب کرسمس منائی جا رہی تھی، روسی فوجیں افغانستان میں گھس آئیں۔ امریکہ کو یہ بہترین موقع ملا کہ یہاں کے پہاڑ، یہاں کے انسانوں کو، میں معافی چاہتا ہوں کوئی ناراض نہ ہو، وہ انسان نہیں سمجھتے۔ جناب اسپیکر، ہم بہت بڑی ظالم دنیا میں گزاری کر رہے ہیں، بڑی ظالم دنیا ہے یہ۔ جب امن ہوتا ہے، بے رحمی حیوانات کی انجمنیں بناتے ہیں، انجمن بے رحمی حیوانات، گھوڑے کو ایسا مت کرو، بیل کو ایسا مت کرو، فلانا کو ایسا مت کرو۔ لیکن جب ان کی اپنی قومی انٹرسٹ کی بات آتی ہے جناب اسپیکر، وہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک آدمی مار دیتے ہیں۔ عراق پہ صدام حسین سے اختلافات ہر آدمی کر سکتا ہے، اس کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ٹونی بلیئر اور بش نے مل کر وہاں عملہ کیا کہ ان کے پاس ایٹمی اثاثے ہیں یا ایٹمی ملک ہے۔ لاکھوں انسان مار دیے۔ مارنے کے بعد ہماری تسلی کے لیے صرف 5 لفظوں پہ مشتمل لفظ SORRY، ساری ہم غلطی کر گئے، وہاں تو ایٹم کچھ نہیں تھا۔ ہماری یہ حیثیت ہے جناب اسپیکر، ہم غریب اقوام کی، ہم غریب لوگوں کی یہ حیثیت ہے اس دنیا میں۔ ان حالات میں ہم نے بڑے محتاط ہو کے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو جناب اسپیکر، جب روسی فوجیں آئیں افغانستان، ورچولی پہلی جنگ عظیم میں جو تقسیم ہے 15-20 ملک تھے، دوسری جنگ عظیم میں بھی اتنے ہی ملک تھے، لیکن واقعی جب روسی فوجیں آئیں، ورچولی تمام دنیا، دی انٹائر گلوب، تمام دنیا کے مذاہب، تمام دنیا کی پارٹیاں، تمام دنیا کے ممالک اس جنگ میں کود پڑے، اور ہمارا ملک دنیا کی بدماشوں کا تجربہ گاہ بنا۔ سوائے ہندوستان کے، اس نے یہ چالاکی کی، ہوشیاری کی، وہ فوجوں سمیت نہیں گیا۔
باقی کمیونسٹ چین، بدھسٹ جاپان، سارے مڈل ایسٹ، سارا افریقہ، معاشی امریکن سب مل کے افغانستان میں جمع ہوئے. ہماری حکومت سے یہ غلطی ہوئی. ہم اس میں فرنٹ اسٹیٹ بن کے آگے بڑھے. اس کا ٹھیک ہے. یہاں کل بحث ہو رہی تھی، میرے بھائی آصف نے کچھ بات کی، ان کے بحث کی تھی، پھر اعجاز اللہ نے جو جواب دیا وہ بھی آپ نے سنا. جناب اسپیکر، ہم نے کبھی لیلا خالد کے اس میں جب وہ کوئی جہاز اغوا کرتی تھی، اس کے گلے میں کلاشنکوف ہوتا تھا، ہمارے لوگ بڑے وہ دیکھتے تھے، یار کس قسم کی بندوق ہے یہ کہاں ہے؟ کلاشنکوف اس جنگ کے نتیجے میں ہمارے گھر کے سامنے 3,000 روپیز، اس کا کارتوس 4 کارتوس 1 روپے میں، راکٹ لانچر اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہمارے ملک چلی آئی. پاکستان بھرا پڑا ہے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، لوگ خریدتے ہیں. جب یہ تماشا ہوا 303 بندوق پشتون علاقے میں 30,000 روپے میں تھی. جرمن پسٹل جو پشتون دوسرے لوگ رکھتے ہیں وہ بھی 30,000 میں تھا. ہم نے ان کو ملٹری ویپن جو لاکھوں روپے میں ملتے ہیں 10,000 میں ہم نے دے دیے. اور یہی ہمارے شہروں میں پہلے کراچی میں جو کچھ ہوا، ہمارے ہر جگہ جو قتل عام ہوا، اس کی وجہ یہی تھی. جناب اسپیکر، ہم نے جناب اسپیکر اس جنگ میں کود کے افغانستان تیمور لنگ کے اس حملے کے بعد افغانوں نے جو کچھ بنایا تھا وہ اس جنگ میں بالکل لیول ہو گیا، ختم، فنشڈ، کچھ نہیں رہا. لاکھوں لوگ یہاں آئے، لاکھوں لوگ زخمی ہوئے، ہزاروں یتیم بچے ہوئے، پلانا ہوا. ہم نے یہ کیا، اعجاز اللہ کو وہ آبجیکشن کر رہا تھا وزیر داخلہ کے بیان پہ کہ ہم کیوں یہ اون نہیں کرتے. ہم نے افغانستان میں ایک سپر طاقت کو شکست دی. اس کے نتیجے میں ہم، یہ الفاظ تھے اس کے ریکارڈ پہ آیا، ہم نے سپر طاقت کو شکست دی اور ہم ایٹم بم کے مالک ہوئے. اس پہ ہمیں معذرت نہیں کرنی چاہیے، یہ کام ہم نے کیا ہے. جناب اسپیکر، یہ کام ہم کریں گے، نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. جناب اسپیکر، ہم نے بڑی احتیاط سے چلنا ہے. یہ نقشہ ہے جناب اسپیکر، امریکہ نے چھاپا ہے 2006 میں. یہ ہر بھائی کو دیکھنا چاہیے. جناب اسپیکر، یہ بڑی، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو پرامن بنانے کے لیے ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ سارے عرب دنیا کو انہوں نے شیعہ سنی بنیاد پہ تقسیم کیا. سارے عرب دنیا کو شیعہ سنی بنیاد پہ تقسیم کیا. سعودی عرب صرف 2 شہروں پہ مشتمل رہ گیا ہے، مدینہ منورہ اور کعبہ. آزاد کردستان، آزاد بلوچستان، پاکستان صرف سندھ اور پنجاب رہ گئے. یہ علاقہ افغانستان، یہ علاقہ جس طرح خیرات کی ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے. جناب اسپیکر، ابھی ہماری عقل کا امتحان ہے، ہماری عقل کا امتحان ہے. کردستان جب آپ بنائیں گے تو ایران، ترکی، شام اور عراق سب امبیلنس ہوں گے، بہت بڑی بربادی ہوگی. یہاں جب آپ بلوچ لبریشن آرمی کو یا بلوچ آزادی پسندوں کو یا پشتون پاگلوں کو آپ سپورٹ کریں گے، خون کی ندیاں بہیں گی. یہ کہ کوئی اور آئے اور ہمارے گریونسز کا فائدہ اٹھائے، ہمیں خود بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. ترکی، ایران، عراق، شام سب ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ بھائی اس سے پہلے کیا امریکہ کردوں کو سپورٹ دے اور ہم یہاں جہاز اور بینک تانا کر کے برباد کریں خطے کو، خود بیٹھ کے کوئی وہ نکالے، جس طرح چیکوسلوواکیہ نے کیا. جب بلکنائزیشن شروع ہوئی جناب اسپیکر، چیک اور سلوواک ایک ملک میں رہتے تھے. وہاں کے خون کے چینٹے اسلام آباد تک پہنچے، یہاں لوگ آئے. لیکن چیک اور سلوواک لوگوں نے یہ ہوشیاری کی، انہوں نے کہا یار یہ بدبخت یہاں بھی آئیں گے، ہمیں لڑائیں گے، ہم سندھ، پشتون، بلوچ ایک ساتھ رہتے ہیں. Why to kill each other؟ وہ بیٹھے، چیک اور سلوواک بیٹھے، پٹوار خانے کا ریکارڈ منگایا، گاؤں بائے گاؤں تقسیم کیا، اس جھنڈے کو، مشترکہ جھنڈے کو اتارا، اس کو آرام سے رکھا اور چیکوسلوواکیہ کو آرام سے تقسیم کر دیا.
جناب اسپیکر بہت بڑی ظالم دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا, میں معافی چاہتا ہوں, بعض باتیں کہنی پڑتی ہیں مجبوراً, ہمارا یہ ہے, ہماری دلچسپی یہ ہے. اتنی بحث ہوگی, یہ دنیا دیکھ رہی ہے ہماری پارلیمنٹ کو. پرسوں آپ نہیں تھے, ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے تھے, ان پہ راجہ صاحب نے بات کی تھی, یہاں کل 18 آدمی بیٹھے تھے. ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں, ہم کہاں تک چلے گئے ہیں؟ ملک کی اس پہ بات ہو رہی ہے, اب صرف 18 آدمی, وہ بھی غریب بہنیں بیٹھی ہوئے, بھائی جو تقریر کرنا چاہتے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. جناب اسپیکر, لاکربی کا جو جہاز گرایا گیا, 2 اس میں لیبیا کے لوگ انوالو تھے, اس پہ لیبیا نے ہر سوار کو کروڑوں ڈالر دیے. اس گواہی کے باوجود اسے نہیں بخشا گیا. جناب اسپیکر, جس طرح اسے مارا گیا, جس طرح اس کی بے عزتی ہوئی, جناب اسپیکر یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. دے ڈونٹ فارگیو, دے ڈونٹ فارگیٹ. ہم نے اپنی عقل سے, ہمارے پاس بم نہ ہوں, بم ہے لیکن بڑے بم نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں. ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی سوچ سکتے ہیں, ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں, ہم بھی اپنے مسائل کا علاج کر سکتے ہیں. یہ جناب یہ نقشہ جناب اسپیکر ساری دنیا کو تقسیم کر رہے ہیں. بلوچ لبریشن آرمی ہو, جو بھی ہو, جناب اسپیکر کوئی آدمی پاگل نہیں ہے. انسان کو مارنا ایک بہت بڑا جذبہ پیچھے چاہیے. آپ کے ساتھ ایسا بڑا ظلم ہو گیا ہوگا, آپ کا باپ, آپ کے والد, آپ کے خاندان, کچھ بے عزتی ہو گئی ہوگی کہ آپ جب کہ سیدھا لوگوں کو گولی ماریں گے. ایک عام انسان یہ نہیں کر سکتا. مسجد میں گھس کے کھڑے ہو کے ڈٹتا, لوگ مرغوں کی طرح پھڑپڑا رہے ہوتے ہیں, اس کا دل نہیں ہلتا. ان کو تربیت دی گئی ہے قتل کی, یہ وہی پتہ نہیں کیا بلا ہیں. ان سے خلاصی کا طریقہ جناب اسپیکر یہ ہے, قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی, آپ عدل کریں آپ تقوی کے قریب ہو جائیں گے. بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی ہے, بے انصافی قدرتوں کو جنم دیتی ہے, بے انصافی نتیجے میں پھر جاری چھریاں اور گولیاں شروع ہو جاتی. بے انصافی میں جناب اسپیکر 2 بھائی لڑتے ہیں, بے انصافی میں شوہر اور بیوی کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے, بے انصافی میں بھائی باپ کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے. جو کچھ ہم 75 سال کیا بابا بھول جائیں اس کو. آئیں اس ملک کو انصاف سے چلائیں, آئیں اس ملک کو انصاف سے چلائیں. انصاف کا تقاضا ہے. کوئی آپ سے, یہاں بلوچ بھی بیٹھے ہیں, پشتون بھی ہیں, پنجابی لوگ بھی ہیں, سندھی بھی, ہم سب ہیں, کوئی آپ سے یہ نہیں مانگتا کہ سب کچھ مجھے دے دو. جناب اسپیکر, آج ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے پنجاب کا کسان آلو پھینک رہا ہے زمین پہ, سب کچھ کو آگ لگا رہا ہے, دیہڑی دار مزدور رو رہا ہے. سندھ میں کبھی پانی کا مسئلہ, کبھی فلانا مسئلہ, جھگڑے شروع ہوئے. جناب اسپیکر, ہمیں عقل سے کام لیتے ہوئے بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ نکالنا چاہیے کہ ہم اپنی ان بے انصافیوں کو ختم کر سکیں. آپ آج یہ پارلیمنٹ, جب اسپیکر ہم ایک دوسرے کو تانے نہ دیں, غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے, غلطیاں انسان کرتا ہے. میں پاگل نہیں ہوں جناب اسپیکر. وہ آدمی پاگل ہوگا جو یہ کہے کہ پاکستان کے پاس بہترین فوج نہیں ہونی چاہیے. وہ آدمی پاگل ہوگا, وطن دشمن ہوگا, اس کا دماغ کا علاج کرنا چاہیے, جو یہ نہ کہے کہ ہماری ایجنسیاں, انٹیلیجنس ایجنسیاں اتنی رسا ہو کہ دنیا کی ایجنسیوں کو پیچھے چھوڑ دیں. جس کو بھی ووٹ ملے وہ اس کو بلاؤ. جی جی, نو کراس ٹاک. لیڈر عوام سے نکلتا ہے. لیٹ دا پیپل. جناب اسپیکر توڑ, یہ ضروری بات ہے جناب اسپیکر. میں نے علاج یہ ہے جناب اسپیکر, اب برا نہ مانے, ہمارے اس پارلیمنٹ کے پر ہمارے اپنے ووٹ سے کاٹے گئے ہیں, ہمارے اپنے ووٹ سے. ہم نے اس پارلیمنٹ کی طاقت کے خلاف ووٹ دیا ہے. جس نے بھی دیا ہے وہ توبہ کرے, جس نے بھی دیا ہے وہ غلط کیا ہے. ہم نے جناب اسپیکر یہاں بیٹھ کے, جناب اسپیکر ہم نے عدالت کے پر کاٹے. یہاں بیٹھ کر ہم نے اپنے اخبارات والوں کے اس کے پر کاٹے. جناب اسپیکر, ہم ان میں بحیثیت محمود بھی, بحیثیت ان کی ساتھی کی حیثیت, ہم جناب اسپیکر, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, خورشید صاحب بھائی بیٹھے ہوں, یہ ساری میرے بہنیں بیٹھی ہوں. جناب اسپیکر, انکنڈیشنل سپورٹ,
اس پارلیمنٹ کی بقا، اس پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے کیا کب چاہیے، کون سی سپورٹ چاہیے، ہم آپ کو دیں گے. آئیں بسم اللہ کریں، آئیں بسم اللہ کریں. یہ ہم نے چونکہ ہم نے کیا ہے، میں کسی کو وہ نہیں کہتا. پارلیمنٹ ہم طاقتور بنائے جناب اسپیکر. سینیٹ بائی کیمرل سسٹم ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ایک قومیت کی بات آبادی بڑی ہو تو وہاں دوسرا وہ بنا دیا جاتا ہے ایکول بنیادوں پہ. یہاں سندھی بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں جناب اسپیکر. ہمارے سینیٹ کو وہ اختیارات کیوں نہیں ملتے؟ ہم کیوں نہیں دیتے وہ اختیارات؟ قومی اسمبلی کے جو اختیارات ہیں وہ سینیٹ کو دے دیں. جو کچھ اختیارات اس کے پاس ہیں ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جناب اسپیکر. یہ پارلیمنٹ آج بھی اعلان کرے جناب اسپیکر، آج یہ پارلیمنٹ اعلان کرے کہ سندھ وطن کے جو بھی لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے وسائل پہ پہلا حق ان کے بچوں کا. بلوچستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے وسائل پہ پہلا حق ان کے بچوں کا. سندھ میں، پنجاب میں، سرائکی بیلٹ میں. جناب اسپیکر پاکستان جس طرح آپ چاہتے ہیں پاکستان بہترین گلدستہ بن جائے گا، بہترین ملک بن جائے گا. کوئی پاگل نہیں ہوتا کہ اپنے ملک کے خلاف ہو. یہ جو کہتے ہیں ٹیررزم، میں کسی کو جناب اسپیکر میں یہ نہیں کہتا کہ میں خدا نخواستہ کسی کو وہ کر رہا ہوں. بیگن اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم ایک گوریلا لیڈر تھا. اس کے خلاف برطانویوں نے حکم دیا تھا کہ جہاں پاؤ گولی مار دو. اگر وہ گرفتار ہوتا تو پھانسی چلا جاتا، لیکن وہ وزیر اعظم بنا اسرائیل کا. مارشل ٹیٹو بہت بڑا آدمی جناب اسپیکر، وہ جرمن آکوپیشن کے خلاف گوریلا لیڈر تھا، لڑتا تھا، لوگوں کو مارتا تھا، خود بھی مرتا تھا. دیکھیے جناب اسپیکر، ہم لوگوں کو یہ نہ کہیں، آپ آج لوگوں کو یہ کہہ دیں وطن کو کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہوگی، پاکستان فیڈریشن ہوگی، یہاں طاقت کا سرچشمہ یہ ایوان ہوگا، ساری پالیسیاں یہاں سے چلیں گی. افغانستان کے بارے میں ایک بات جناب اسپیکر، ہم نے افغانستان کے بارے اس جنگ میں کیا کیا؟ فاٹا اس وقت اس کی پوزیشن کچھ اور تھی. فاٹا میں کوئی آدمی اپنے گھر کے لیے ایک بوری آٹا نہیں لے جا سکتا تھا. ہم نے دنیا جان کے قاتل وہاں پہنچا دیے. چچن، ایغور، ازبیک، تاجک، ہزاروں کی تعداد میں ہم نے پہنچا دیے اور ہم نے افغانستان میں مداخلت کی. وہ اتنے طاقتور ہوئے جناب اسپیکر، یہاں فاٹا کے لوگ بیٹھے ہیں، اتنے طاقتور ہوئے کہ انہوں نے سماجی شخصیات کم سے کم 1300 آدمی جناب اسپیکر، 1300 ایسے آدمی جس طرح راجہ، جس طرح آصف، جس طرح یہ میرا بھائی، جس طرح یہ میرا بھائی، جس طرح وہ سندھی مانو، جس طرح 1300. ان میں علماء بھی تھے، ان میں سینیٹر بھی تھے، ان میں قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے. 1300 لوگوں کو گھروں کے سامنے ٹک ٹک 2 گولیاں مار دیا. وہ غریب ہر روزانہ بولتا ہے میرا افریدی. جناب اسپیکر، درہ خیبر میں یہ دوسرا کھواٹ والا درہ جو ہے ادم خیل کے جرگے میں دھماکہ ہوا جناب اسپیکر. 29 شریف لوگ شہید ہوئے، اور رقضے میں 2 دھماکے ہوئے، 60 آدمی. مولانا فضل الرحمان پہ 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا. مولانا فضل الرحمان نے کس کا باپ مارا تھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ 2 دفعہ. شیرپاؤ خان کو مارنے کے لیے جناب اسپیکر ایک دھماکہ ہوا، اس میں 32 آدمی مارے گئے، وہ بچ گئے. پھر ان کے گھر میں عیدگاہ کی نماز میں دہشت گردوں نے یہ بلا رکھ دی، دھماکہ ہوا، 99 آدمی مرے جناب اسپیکر. اسفندیار کے گھر میں آدمی گھسا اسفندیار کو مارنے کے لیے. ہم نے اس وقت بھی نہیں سوچا. میں نے ریکویسٹ کی تھی، سراج الحق سے کی تھی، مولانا صاحب سے کی کہ بھائی آپ بیٹھے، آپ کو کون مار رہا ہے، آپ نے کون سا جرم کیا ہے؟ یہ جناب اسپیکر میں اس بلا میں پھنس گئے، اس کا علاج ہم نے خود نکالنا ہے. پھر جب وزیر مسعود بیٹرنی سلیمان خیل جو بندوق کے دنی لوگ ہیں، جب آپ نے اجازت دی، ان چھجک ازبک کو جناب اسپیکر انہوں نے بگا دیا. ہم نے اس میں کہتے ہیں فارسی میں عباد صبا ہم ودائے توست، یہ ہم خود لائے ہیں. ابھی اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائیں، تم نے یہ کیا، تمہارے باپ نے یہ کیا، میرے باپ نے کیا، تمہارے ماما نے یہ کیا. آئیں اس ملک کو بچائیں. اس ملک کا واحد علاج یہ ہے کہ یہاں ایک ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریسی ہو، الیکشن کمیشن ہو،
بہترین وہ ہو, کوئی بنا دے کوئی قومی حکومت, موقع دے دیں, پھر نیا الیکشن کرائیں, جو جیتتا ہے اس کو گورن کرنے دیں. ہم اچھے لوگ ہیں سب, ہم سب وی کین گو آن. بے نظیر بھٹو صاحب جناب اسپیکر, کیا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ ان کو مارنے کا ارادہ اتنا پکا تھا, کیوں؟ اس نے کیا جرم کیا تھا؟ جب وہ لاہور میں اتری, پاکستان کی ساری قیادت جناب اسپیکر پیپل پارٹی کی اس گاڑی میں سوار تھی. پنجاب کے لوگ, بلوچستان کے لوگ, سندھ کے لوگ, فلانا کے لوگ. 2 دھماکے کیے گئے, سینکڑوں لوگ, 250 یا اس سے بھی زیادہ مر گئے, شہید ہوئے. اس وقت تک انہیں نہیں چھوڑا. یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ارادے میں اتنے سخت ہیں کہ بس جو ہم نے سب کو مارنا ہے, مر جائے سارے سندھی, مر جائیں سارے پنجابی, مر جائے ساری پیپل پارٹی, ہم نے فلانا کام کرنا ہے. اور آخر انہوں نے کر دیا. پھر بھی ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے. آئے جناب اسپیکر, آئے اس ملک کو بچائیں. ہم بڑی خطرناک دنیا میں رہ رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں, ہمارے مسائل ہیں. میں نے بار بار کہا ہے, کوئی میری بات نہیں سنتا. جناب اسپیکر, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہہ دیں وہ بلائے, پاکستان میں بلائے, افغانستان کی ہمسائے ممالک کی میٹنگ بلائیں. چین بھی ہوگا, ازبکستان بھی ہوگا, افغانستان بھی ہوگا, ایران بھی ہوگا. بیٹھیں, ایک دوسرے کو دکھائیں, وہ ایک دوسرے کو دکھائیں کیا ہو رہا ہے. جناب اسپیکر, ورچولی انڈس کے اس پار بلوچ پشتون علاقے میں انسرجنسی, بغاوت ہے. ہاں بسم اللہ کریں. جو ہم نے کیا, ہم سب اپنے کیے کہ خدا سے بھی معافی مانگے, عوام سے بھی معافی مانگے, اکٹھے بیٹھیں, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور پاکستان کو اس بلا سے معافی دیں. گاڈ بلیس یو. بہت بڑی بات. تھینک یو. آپ نے کچھ چیزیں ایجنسیز اور عدالت کے بارے میں جو کہیں وہ میں ایکسپنج کروں گا. جی راجہ پرویز اشرف.